بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جانے کا ارادہ تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور حضرت کعب احبار لوگوں کو حدیث سناتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے، یا اللہ مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن یعنی شیطان ملعون خوشیاں منائے گا جبکہ اسے ایک طویل مدت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جواب آیا کہ اے آدم تو جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون اپنی مدت کے خاتمے تک باقی رہے گا اور تمام اولین و آخرین کی موتوں کی تعداد کے بقدر اسے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ شیطان کی موت کی کچھ کیفیت تو بتائیے۔ جب فرشتے نے اس کی موت کی کیفیت بتانی شروع کی تو آدم علیہ السلام پکار اٹھے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سبھی کہنے لگے کہ اے ابو اسحاق، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، ذرا وہ کیفیت ہمیں بھی سنائے۔ انہوں نے انکار کیا مگر لوگوں کے اصرار پر راضی ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور لوگ اپنے بازاروں میں باہم تجارت، جھگڑوں اور بات چیت میں لگے ہوں گے کہ ایک بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور 3 دن تک افاقہ نہ ہوگا اور باقی آدھے لوگ اپنی عقلیں کھو بیٹھیں گے، بدحواسی کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اسی گھبراہٹ اور بدحواسی کے اثناء میں ایک انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک کی مانند سنائی دے گی جس سے روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، آدم، جن، شیاطین اور دیگر جاندار سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ مہلت تھی جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے مابین طے شدہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاون پیدا کیے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غضب و جلال کے ساتھ مردود و ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج اسے موت کا مزہ چکھا، اولین و آخرین جن اور انسان کی موتوں کی تمام تلخیاں بلکہ اس سے کئی گنا زائد تلخیاں اس پر ڈال، اور فرشتوں کی جماعت زبانیہ میں سے 70,000 کی تعداد کو اپنے ساتھ لے جا جو سب کے سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوں، ہر ایک کے پاس شعلہ بار آگ کی زنجیروں میں ایک ایک زنجیر ہو، اور اسی شعلہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے 70,000 کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودار روح کھینچ اور دوزخ کے داروغہ مالک کو آواز دے کہ وہ دوزخ کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی بھیانک شکل و صورت میں آئے گا کہ اگر 7 آسمان اور زمین والے اسے دیکھ لیں تو اس کی ہیبت سے ہی سب پگھل کر رہ جائیں۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس پہنچے گا تو اسے ایک ڈانٹ پلائے گا جس سے وہ بے ہوش ہو جائے گا اور یوں خراٹے بھرنے لگے گا کہ اگر مشرق و مغرب سن پائیں تو ان خراٹوں کی بھیانک آواز ہی سے بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت کہے گا، اے خبیث ٹھہر جا، آج میں تجھے اتنے لوگوں کی موتوں کے بقدر مزہ چکھاؤں گا جتنوں کو تو نے گمراہ کیا۔ کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی اور کتنے زمانے تو نے لوگوں کو گمراہ کیا، تیرے کتنے ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہیں اور تیری رفاقت کے منتظر ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان طے شدہ تھا، اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا مگر ملک الموت کو اپنے سامنے پائے گا۔ وہ سمندروں میں غوطہ لگائے گا لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ملک الموت وہاں بھی موجود ہوگا، غرض کل روئے زمین پر پھرے گا اور اسے کوئی پناہ گاہ اور نجات کی صورت دکھائی نہ دے گی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے آدم تیری وجہ سے ملعون و مردود ہوا، اے کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تو مجھے عذاب کی کس شکل میں مبتلا کر کے میری روح قبض کرے گا؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ اہل لظا کے پیالے سے اہل نار کے عذاب کی مثل اور اہل سکر اور اہل جہنم کے پیالہ سے بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ شدت اور سختیوں سے تیری روح نکالوں گا۔ ابلیس اس وقت کبھی مٹی میں لوٹتا ہوگا اور کبھی چینخ مارے گا اور کبھی مشرق اور مغرب اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف بھاگے گا، حتیٰ کہ اس مقام پر آئے گا جہاں پر ملعون ہو کر پہلے دن اترا تھا۔ وہاں فرشتوں نے کنڈیاں لگا رکھی ہوں گی اور زمین ایک انگارے کی طرح ہوگی اور یہ فرشتے اس کا احاطہ کر لیں گے اور ان کنڈیوں سے اس کو چوک دیں گے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ اسی عذاب اور نزا کے عالم میں رہے گا
اور حضرت آدم اور اماں حوا کو کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو ایک نظر دیکھ لو اور اس عذاب کو بھی دیکھ لو جس میں وہ مبتلا اور موت کی تلخیوں کا مزہ چکھ رہا ہے۔ یہ دونوں دیکھیں گے کہ عذاب کی انتہا شدت اور موت کے عالم میں پھنسا ہوا ہے، تو دونوں بیک زبان ہو کر کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اپنے احسان کی انتہا کر دی۔